من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قہر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی جو 3 آیات ہم نے عنوان و موضوع کے طور پر منتخب کی ہیں اور جن سے ہم روزانہ استفادہ کرتے ہیں، خالق کائنات نے یہ خطاب انسان مومن سے کیا ہے۔ انسان مومن مسلسل دنیا میں حالت ابتلاء و امتحان میں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مکتوب نمبر 55 میں، لیٹر نمبر 55 میں انسان کی دنیا میں آمد اور اس کے پرپس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اما بعد فقد سبحانہ وتعالی جعل الدنیا لما بعدها وابتلا فیها اہلها لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اما بعد، خالق کے کائنات نے جان سکے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات میں بھی بیان کیا گیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ خالق کائنات نے موت و حیات کو قرار دیا، کائنات کو پیدا کیا، یہ امکانات، یہ وسائل، یہ لوازمات، یہ زندگی، اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ایسا ہے جو عمل کے اعتبار سے بارگاہ خدا بندی میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ قد جعل الدنیا لما بعد فیہا وابتلا فیہا اہلہا لیبلوکم ایکم احسن عملا ووضعنا فیہا ولسنا۔ خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، لسنا خلقنا، ہم پیدا نہیں کیے گئے اس دنیا کے لیے، بلکہ خالق کائنات نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ولا امرنا بالسعی، اور نہ ہی خالق کائنات نے ہمیں یہ اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے کہ ہم اس دنیا دنی کے پست مفادات کے حصول کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ انسان اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ دنیا دنی کے پست مفادات کے حصول کے لیے جو عمل بھی انجام دینا ہے وہ رضائے مولا کے لیے انجام دینا ہے، اور اسی لیے انسان کے لیے فہم اور حکمت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، معرفت خدا بندی کا ہونا
بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی معرفت، خدا کی معرفت، اپنی خلقت کی معرفت، جیسا کہ روایات میں بیان کیا گیا، قال لقمان لابنہ یا بنی، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی تعلم الحکمہ، حکمت کو حاصل کرو، حکمت کو سیکھو، تشرف، اگر تم حکمت کو حاصل کر لو گے تمہیں معرفت حاصل ہو جائے گی، تم شرف انسانی کے بلند و بالا مقامات کو پالو گے۔ فإن الحکمہ تدل علی الدین، یہ حکمت ہے جو انسان کو تدین عطا کرتی ہے، یہ حکمت ہے جو انسان کو اسلام فہمی عطا کرتی ہے، دین فہمی عطا کرتی ہے، دین کا فہم عطا کرتی ہے، انسان کو شعور عطا کرتی ہے، اور یہ حکمت ہے جو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ترفع العبد علی الحر، غلام کو آزاد پر فوقیت عطا کرتی ہے، اور تزید الشریف شرفہ، شریف کے شرف میں اضافہ کرتی، والسید سؤلہ، اور سردار کی سرداری میں اضافہ کرتی ہے، والغنی مجدہ، اور بزرگوار کی بزرگواری میں اضافہ کرتی ہے۔ حکمت بہت زیادہ ضروری ہے، اور لقمان کے لیے فرمایا کہ لقد آتینا لقمان حکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو ہم نے حکمت عطا کی گویا ہم نے اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ تو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ خطاب کیا، اور ایک روایت میں ہے جیسا کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں دنیا اور ابتلائی دنیا کے بارے میں، دنیا اور دنیا کے مشکلات کے بارے میں، تو ان اللہ اوحا الی داؤد علیہ السلام، خالق کائنات نے اپنے نبی جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی، المفوض امرہ الی اللہ تعالی، چونکہ انسان اس دنیا میں آزمائش میں ہے، ابتلا میں ہے، مشکلات میں ہے، تو وہ ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے کیا کون سا راستہ اختیار کرے، تو اس کے لیے بھی گائیڈنس ظاہر ہے بارگاہ حق کی جانب سے آتی ہے، معصومین کی جانب سے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ذات الہی پر اعتماد کرو اور اپنے امور کو اللہ کی ذات کے سپرد کر دو، تفویض کر دو، والمفوض امرہ الی اللہ تعالی، اور جس نے اپنے امور ذات حق کے سپرد کر دیے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اسے خالق کائنات آزاد کر دیتا ہے مشکلات سے۔ ان اللہ اوحا الی داؤد علیہ السلام ان بلغ قومک، خالق کائنات نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کو میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو، لیسا من عبد منہم، ان کی قوم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، آمرہ بطاعتی فیطیعنی، جس کو میں اپنی اطاعت کا حکم دوں اور اگر وہ میری اطاعت کر لے تو پھر اس کا کام ختم ہو جائے گا اور میرا کام شروع ہو جائے گا۔ اگر اس نے میری اطاعت کر لی، فیطیعنی، اگر اس نے میری اطاعت کر لی، حقاً علیہ، میں اپنے اوپر واجب کر لوں گا۔ یہاں پر خالق کائنات نے چند ایک حقوق ہیں جو عبد مومن کے بیان کیے ہیں، جو اپنی ذات پر خدا نے خود واجب کر لیے، چونکہ خدا وحدہ لا شریک ایک ایسی ذات ہے جس پر کوئی واجب نہیں کر سکتا، وہ ذات ہے جو خود اپنے اوپر واجب کرتی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ ذات ہے جس نے رحمت کو بھی اپنے اوپر فرض کر لیا اپنے عباد مومن کے لیے۔ تو فرمایا کہ حقاً علیہ ان اعینہ علی طاعتی، مجھ پہ واجب ہو گیا کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کو سپورٹ کروں راہ حق پر چلنے کے لیے۔ فَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِن دَعَانِي أُجِيبُهُ وَإِنِ اعْتَصَمَ بِي عَصَمْتُهُ وَإِنِ اسْتَكْفَانِي كَفَيْتُهُ وَإِن تَوَكَّلَ عَلَيَّ حَفِظْتُهُ۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر واجب ہے کہ پھر میں اس کو سپورٹ کروں، اس کو مدد کروں تاکہ وہ اس راستے پر چل سکے۔ فَإِن سَأَلَنِي، اور اگر اس نے مجھ سے سوال کر دیا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ فَإِن دَعَانِي أَجِبْتُهُ، اگر وہ مجھے پکارے گا، وہ ایک بار پکارے گا، میں 10 بار اس کو لبیک کہوں گا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ فوراً اس کی مشکل حل ہو جائے گی، مراد یہ ہے کہ خالق کائنات اس سے غافل نہیں ہے، اس کی نگاہ کرم مسلسل اس کے گرد محو طواف ہے، جیسا کہ میر کاروان کربلا نے کربلا میں روز عاشورہ یہ ارشاد فرمایا تھا، انہو بعین اللہ، جب مصائب کی انتہائیں میر کاروان کربلا پر ٹوٹ پڑیں تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انہو بعین اللہ،
لوگ تعجب کر رہے تھے کہ صبر اس مقام پر کیسے، اتنا زیادہ صبر کیسے ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ نگاہ قدرت مجھے دیکھ رہی ہے۔ یعنی اس کی بارگاہ میں، خالق کائنات کی بارگاہ میں عبد مومن اپنا حسن نیت پایا ثبوت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے اب کوئی مشکل نہیں، اس کی نگاہ میرے گرد محو طواف ہے، اس کی نگاہ کرم ینظر الیہ 70 مرہ فی کل یوم، جو اس کو پسند آ جاتا ہے، جس پہ اس کی نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے، جس کو وہ منتخب کر لیتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے، اس کی جانب وہ دن میں 70 مرہ، مراد یہ نہیں ہے کہ 70 بار دیکھتا ہے، مراد یہ ہے کہ ہر وقت خالق کائنات کی نگاہ کرم اس کے گرد محو طواف رہتی۔ ینظر الیہ 70 مرہ، سارا دن 24 گھنٹے وہ محضر خدا بندی میں ہے، خدا بند متعال کی نگاہ لطف و کرم کے حصار میں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں عطا کروں گا، وَإِن دَعَانِي أُجِيبُهُ، اور اگر مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں گا، اور ان اعتصم بی عصمتہ، اور اگر اس نے میری پناہ گاہ میں پناہ لینا چاہی تو میں اسے پناہ گاہ امن عطا کروں گا، وَإِنِ اسْتَكْفَانِ كَفَيْتُهُ، اور اگر اس نے میری مدد طلب کی تو میں اس کی مدد کروں گا، وَإِن تَوَكَّلَ عَلَيَّ، اور اگر اس نے میری ذات پر توکل کیا تو حفظتہ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور جو سب سے آخری جملہ ہے وہ اور بھی زیادہ بامعنی ہے اور قابل توجہ ہے کہ خالق ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كَادَهُ جَمِيعُ خَلْقِي كِدْتُ دُونَهُ، اور اب ٹینشن کی بات نہیں، اگر ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے تو بھی اسے پریشان مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں، كِدْتُ دُونَهُ، میں اس کے حق کا دفاع کروں گا، جیسا کہ ہم دعائے مبارکہ کمیل میں بھی پڑھتے ہیں، یا رب نصبت الیک وجہی، یا رب مددت الیک یدی، فبعزتک استجب لی دعائی وبلغ منائی، فلا تقطع من فضلک رجائی، وکفنی شر الجن والانس من عادائی، پروردگار یا رب الیک نصبت وجہی، جانب ہے میری دعاؤں کا رخ تیری بارگاہ کی جانب ہے، یا رب الیک نصبت وجہی، میری نگاہ امید تیرے آستان قدس سے وابستہ ہے، تیری جانب اٹھی ہوئی ہے، یا رب الیک نصبت وجہی و الیک مددت یدی، پروردگار میرے دست دعا تیری بارگاہ ناز میں بلند ہیں، وَإِلَيْكَ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَائِي وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ عَادَائِي، پروردگار میری دعا کو قبول کر لے، وَبَلِّغْنِي مُنَائِي، اور مجھے میری آرزو تک مایوس نہ کرنا، وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ عَادَائِي، اور شر جن و انس سے مجھے محفوظ فرما، یا سریع الرضا، اے وہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، یا من اسمہ دوا و اسمہ شفا و طاعتہ غنا، اے وہ خدا جس کا نام دوا ہے، جس کے اسم میں شفا ہے، اور من طاعتہ غنا، اور جس کی اطاعت انسان کو دنیا و ما فیہا سے، ہر رشتے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ دنیا بہت زیادہ زود گزر ہے اور فانی ہے اور جلد گزر جانے والی ہے۔ بس ایک دو جملے عرض کروں گی، آج میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ ایک ضرب المثل ہے فارسی کی، اور اس پہ اشعار بھی کہے گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مختصر سا مگر انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس پر شعراء نے طبع آزمائی کی ہے، اشعار بھی کہے ہیں، اور اتنی مشہور ضرب المثل ہے کہ تقریباً زبان زد عام ہی ہے کہ دنیا کے جلدی گزر جانے، دنیا کے فانی ہونے اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتی ہے کہ انسان دنیا میں اگر اچھی زندگی بھی اس کو مل جائے جو دوسروں کے لیے بہت زیادہ قابل رشک ہو، تو بہرحال وہ زندگی زود گزر ہے اور وہ پائیدار نہیں ہے۔ جو چیز گزر جائے گی وہ ظاہر ہے، نما توعدون لعاد، جو چیز جس کو گزر جانا ہے وہ گزر جائے گی،
وہ رہ نہیں سکتی، کلو من علیہا فان، جو کچھ صفحہ کائنات پہ ہے سب فنا کی زد میں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جس چیز کو باقی نہیں رہنا وہ بہت جلد گزر جاتی ہے۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، معاشرے کا ڈپرائیوڈ شخص تھا، محروم شخص تھا، محتاج شخص تھا، تو اس کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ اور نہ اس کے کھانے پینے کے کوئی امکانات، تو گلیوں میں آوارہ، کوئی جگہ نہیں رہنے کے لیے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ایک رات بہت زیادہ سخت سردی تھی، شدت فریزنگ سردی، اتنی زیادہ سخت سردی تھی کہ بالکل جیسے اس کے اندر برف جم رہی تھی، اور اس کے بدن پہ کافی لباس بھی نہیں تھا، تو اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو اس نے دیکھا سلطان محمود غزنوی کا محل تھا سامنے، تو وہ گیا، اور اب محل میں تو جا نہیں سکتا تھا، اسے اجازت ہی نہیں ہوگی، کوئی جانے ہی نہیں دے گا۔ تو محل کے قریب سامنے ایک تنور تھا جو بند ہو چکا تھا، لیکن اس میں اتنی حرارت تھی کہ وہ اس تنور سے اپنے جسم کو گرم کر لے۔ وہ اس تنور کے کنارے پر بیٹھ گیا، رات کو وہ بیٹھا رہا، تو ایک سائیڈ اس کی کوئلے کی طرح گرم ہو گئی، دوسری سائیڈ برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ وہ ساری رات بیچارہ اپنے پہلو بدلتا رہا، کبھی وہ سائیڈ کبھی وہ سائیڈ، بڑی اذیت میں رات اس نے بسر کی۔ اور چشم تصور میں وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں مخملی بستر میں لیٹا ہوا ہے، اور دنیا کی یہ سب سے مہنگے ترین ملبوسات کو زیب تن کیے ہوئے، جو سردی سے اس کی حفاظت کر سکیں۔ تو اب چونکہ یہ تنور کے کنارے پر بیٹھا تھا، تو جب صبح ہوئی، سورج نکلا، سردی کی شدت ختم ہوئی، تو اس نے محل کی جانب دیکھ کے ایک آواز بلند کی۔ اس کو شعراء نے اس پر اپنی طبع آزمائی کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ضرب المثل ہے دنیا کی بے ثباتی پر، اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ انہوں نے کہا لب تھنور بر ان بی نوای اور گذشت، علی الصباح بزد نعرے کہ ای محمود، شب سمور گذشت تو لب تھنور گذشت، کہ اس نے جب رات گزر گئی تو اس نے آواز دی کہ اے محمود، شب سمور گزشت تو لب تھنور گزشت، تیری بھی گزر گئی اور میری بھی گزر گئی۔ کوئی عیش و عشرت میں ہو دنیا میں تو اس کی بھی گزر جاتی ہے، کوئی رنج و تعب میں ہو تو اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ جس کے پاس وفور نعمت ہو وہ بھی ہمیشہ دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی وہ نعمت باقی رہتی ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو دنیا گزرنے والا مقام ہے، گزر جاتا ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ است فانی، دنیا ایک مقام فنا ہے، یہاں جو بھی آیا وہ فنا کی زد پہ ہے۔ تو فلذا خالق کائنات نے اس دنیا کو انسان کے لیے مقام آزمائش و امتحان قرار دیا۔ ہم نے کل کوشش کی تھی اپنی تقریر کو آڈینس کے ساتھ دینے کی، لیکن وہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم کوشش میں ہیں، اور چونکہ یہ ابتدائی مراحل ہیں تو جو نقائص ہیں وہ رفتہ رفتہ برطرف ہو جائیں گے، اور آپ کو ایک اچھی تقریر سننے کے لیے انشاءاللہ بہت جلد ملے گی۔ جو نقائص ہیں وہ برطرف ہو جائیں گے، ہماری ٹیم بھی رفتہ رفتہ سیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ دنوں میں آپ کو بہتر طور پر تقریر سننے کے لیے میسر آئے گی۔ بس ذرا ٹائمنگز کے مسائل ہیں، چونکہ پاکستان میں اس وقت رات ہوتی ہے اور سب تھک چکے ہوتے ہیں، تو یہ وجوہات ہیں، لیکن ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور وہ تمام افراد جو شوق رکھتے ہیں ناچیز کی گفتگو کو سننے کا، وہ جلد ہی پریشانی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ خدا بند متعال ہم سب کو ائمہ ہدا علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح فہم و شعور عطا کرے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں،
معرفت عطا کرے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ہمیں کس طرح دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم ان ہستیوں سے لو لگاتے ہیں اور ان کی یاد میں محافل و مجالس کا انعقاد کرتے ہیں جن کو خالق کائنات نے کائنات انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور رول ماڈلز بنا کر بھیجا، اس لیے کہ ان کی زندگی میں اتنے زیادہ امتحانات، مسائل اور مصائب ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی مشکلات میں بسر کرے تو بھی اس کی زندگی کے تمام مشکلات ملا کے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی ایک شخصیت کے ایک روز و شب کی برابری نہیں کر سکتے، جیسا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اوتھینٹک حدیث ہے۔ تمام مکاتب فکر اسلامی کے علماء نے متفقہ طور پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اوزی تو مجھے اس طرح سے اذیتیں دی گئیں، اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جناب زکریا علیہ السلام کو عارض سے چیر دیا گیا، جناب ایوب علیہ السلام کو بیماری کے دوران بستی سے نکال دیا گیا، جناب یعقوب علیہ السلام نے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، اتنا بڑا فراق اپنے عزیز ترین بیٹے کا کاٹا اور اتنا سخت امتحان ہوا کہ آنکھوں کی بینائی تک کھو گئی۔ اور اسی طرح انبیاء اعظام الہی جناب ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے ہر طرح کی قربانی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحانات دیے۔ جناب نوح علیہ السلام کا نام نوح اس لیے پڑ گیا کہ وہ نوحہ کرتے تھے، جتنی اذیتیں ان کی قوم نے انہیں دیں کہ بالآخر نوح کو دعا کرنا پڑی، اور خدا نے قرآن کریم میں ان دعائیہ کلمات کو بھی دہرایا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو اس کے باوجود پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی کسی نبی کو اذیتیں نہیں دی گئیں۔ حضور کو ان کی عطرت طاہرہ کے ذریعے سے بھی خالق کائنات نے امتحان و ابتلا میں ڈالا، اور اس کے بارے میں بھی روایات ہیں۔ یہی جو ہمارا ٹاپک ہے آزمائش، ڈیوائن ٹرائلز، اس سے بہت زیادہ مربوط ہے وہ حدیث، بلکہ اسی کا حصہ ہے جس میں لما اسری بی الی السماء، جب مجھے شب معراج پر لے جایا گیا تو خالق اکبر نے مجھ سے خطاب کیا کہ اے رسول، میں تیری اولاد کو، تیرے خانوادے کو، تیری عطرت کو، اور پھر فرد فرد کے بارے میں بتایا کہ کس کس امتحان و ابتلا سے گزرے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان ہستیوں کی محبت کو ہم اجر رسالت کے طور پر متعارف کراتے ہیں تاکہ تمہارے لیے یہ امر واجب ہو جائے ان سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، اور جب تمہاری محبت کا رشتہ ان سے مستحکم ہو جائے تو پھر ان کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ تمہاری زندگی میں کتنے ہی مشکلات ہوں، کتنی سختیاں ہوں، کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، کتنے ٹرائلز ہوں، تمہارے سامنے وہ رول ماڈلز موجود ہوں، اور جب تم ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو تمہارے لیے اپنی زندگی کے مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جائے اور تمہیں وہ ہیچ دکھائی دیں۔ واقعہ کربلا میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امتحان کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں، کربلا میں نظر آیا ہمیں ماں کا کردار، ممتا کرتی تھی خود فرض کی راہیں ہموار، کس طرح کربلا کی ماؤں نے اپنے جگر پاروں کو راہ خدا میں قربان کیا، اور کس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ عقل انسانی ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ کم سن بچوں کو میدان جنگ میں بھیجوانا، اور پھر ان بچوں کے لاشوں کو اتنی شجاعت سے، کمال صبر سے وصول کرنا، یہ ہمیں کربلا ہی میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ کربلا کی مخدرات کا کردار ہے۔ اور پھر کربلا میں قافلہ سالار بی بی، کربلا کی شیر دل خاتون بی بی، جو بطلۃ الکربلا کے نام سے اہل سنت نے جس بی بی کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے، انہوں نے جس طرح سے اپنی قربانی راہ خدا میں پیش کی، بس مجھے بہت زیادہ عرض نہیں کرنا، صرف یہی عرض کروں گی کہ بی بی نے اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کیا، اور یہ وہ بی بی ہیں جن کے بارے میں تمام بڑے بڑے دانشور اور تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا اکبر و عباس کے بغیر مارز وجود میں آ سکتا ہے،
لیکن اگر زینب کو ہٹا دیا جائے درمیان سے تو کربلا کی بقا اور کربلا کا وجود دونوں خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنا مقام اس بی بی کا بلند ہے اور اتنی اس بی بی کو قربانی عظیم ہے۔ ان دونوں بچوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے بھیجوایا، اور امام زمانہ نے ان شہزادوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے، جو امام زمانہ نے سلام کیا ہے جناب زینب کے شہزادوں پر، اور پھر آقا نے میدان کا وہ منظر مجسم کر دیا نگاہوں کے سامنے، فرمایا میرا سلام اس پر جو اپنے زخمی بدن سے اپنے زخمی بھائی کی حفاظت کر رہا تھا۔ جناب زینب کے ایک صاحبزادے پہلے زخمی ہو کے گرے تھے اور دوسرے بعد میں۔ کوئی سامان جنگ نہیں تھا، کوئی زرہ نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ راویوں نے یہ بیان کیا ہے جب قاتلین کربلا امیر مختار کے دربار میں لائے گئے تو ان سے سوال کیا گیا کربلا کے شہیدوں کی کیفیت جنگ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ کربلا کے 5 شہید بہت زیادہ مظلوم تھے، نہ کوئی زرہ تھی، نہ کوئی لباس جنگ تھا، اور نہ کوئی مناسب ساز و سامان تھا، نہ اسلحہ تھا۔ تو پوچھا گیا کون، تو کہا سب سے پہلے 6 مہینے کا رضیع صغیر علی اصغر، اور پھر امام حسن مجتبیٰ کے 2 صاحبزادے، ایک عبداللہ اور ایک قاسم ابن حسن، قاسم و عبداللہ، اور 2 سیدہ زینب کے شہزادے۔ نہ کوئی زرہ پوری آتی ہے، نہ کوئی لباس جنگ بدن پہ پورا آتا ہے، نہ گھوڑے کے رکاب میں پیر پورے آتے ہیں، صرف ایک ایک تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا ان شہزادوں نے کہ یہ گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو لہرا رہے تھے اور رجز پڑھ رہے تھے۔ ایک مصرع اون پڑھتے تھے، دوسرا مصرع محمد پڑھتے تھے، ایک مصرع محمد پڑھتے تھے، دوسرا مصرع اون پڑھتے تھے، اور اتنی بہادری سے جنگ لڑی۔ سیدہ زینب در خیمہ پہ تشریف لائیں، اور روایات میں ہے کہ شہزادی صرف 2 مرتبہ عاشور کے روز در خیمہ پر تشریف لائیں شہادت حسین سے پہلے۔ ایک مرتبہ بی بی جب شہزادہ علی اکبر میدان میں گئے تب آئیں، اور ایک مرتبہ جب اپنے صاحبزادے مہمان میدان میں گئے تب تشریف لائیں۔ جناب فضہ کو در خیمہ پہ کھڑا کیا اور کہا فضہ مجھے مقتل کے حالات بتلاتی جا۔ جناب فضہ مقتل کے حالات بتلاتی چلی جا رہی تھیں۔ کہا فضہ اب کیا ہوا؟ کہا بی بی بچے گھوڑے پہ سوار ہیں، رجز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا اب کیا ہوا؟ بی بی جنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اماں فضہ کی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ کہا اماں فضہ اب کیا خبر ہے؟ کہا بی بی بچے زخمی ہو کے گھوڑے سے گر گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی پھر پوچھا، کہا اماں فضہ بچوں کی کیا خبر ہے؟ کہا بی بی بچے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں۔ اور پھر اماں فضہ نے کہا بی بی بچے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ گئے۔ سیدہ زینب وہاں سے چلی گئیں۔ حسین و عباس آئے لاشوں پر، اور جب آئے اپنے سر کو جھکایا بچوں کے قریب لے گئے تو شہزادوں نے کہا اماں کو بتا دینا ہمیں بہت پیاس لگی تھی، ہم نہر فرات پر گئے بھی لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اور پھر دونوں بچے دنیا سے چل بسے۔ حسین و عباس شہزادوں کے لے کے خیموں میں آئے، جب دیکھا تو ماں موجود نہیں ہے۔ اماں فضہ سے کہا اماں فضہ ان شہزادوں کی ماں کہاں ہے؟ کہا مولا وہ در خیمہ پہ کھڑی مجھ سے مقتل کے حالات دریافت کر رہی تھیں۔ جب بچے گھوڑے سے گرے میں نے کہا بچے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ گئے، تو بی بی در خیمہ سے گئیں، اپنے خیمے میں گئیں اور جا کے سجدے میں سر رکھ دیا، اور تب سے دعا کر رہی ہیں اللہم تقبل منی، بار الہ اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔